ان کی خدمات کے حوالے سے بات کی. ہماری تو دعائیں ہیں کہ میاں چنو کو انہوں نے نام بخشا ہے اور پاکستان کی تاریخ میں میاں چنو کا ایک نام ہے اور ان کی وزارت اعلیٰ کے حوالے سے اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے. آپ ان کی خدمات کے حوالے سے بات کر رہے تھے. پروگرام کافی لمبا ہوتا جا رہا ہے لیکن آپ کی گفتگو بھی جو ہے وہ قابل ذکر ہے اور وہ کرنے والی گفتگو ہے. تو آپ نے ان کے منصوبہ جات کے حوالے سے بات کی, ان کے ترقی اور فلاحی کاموں کے حوالے سے بات کی, اور اس میں اسپیشلی آپ نے بات کی بہار کالونی کے حوالے سے آپ نے بات کی. تو یہ بھی ان کے دور کی تھی غالباً. تو اب جب وہاں پر وزٹ کیا جاتا ہے تو نہ وہاں پر پانی ہے پینے کے لیے, نہ وہاں پر سیوریج کا نظام ہے, نہ وہاں پر بجلی ہے, نہ وہاں پر کوئی سڑکوں کا نظام ہے. تو مطلب یہ تو ان کا ایک بڑا اسپیشل منصوبہ تھا, اس کو بحال رکھنا چاہیے تھا, اس کو مطلب مینٹین رکھنا چاہیے تھا. ان کی شہادت کے بعد تو یہ مطلب فرض کے طور پر ہی کر لینا چاہیے تھا. تو اب وہاں کے جو مکینی لوگ ہیں, وہاں پہ جو رہائش پذیر ہے بہاری ہیں, وہ تو بیچارے جنگل کی زندگی بسر کر رہے ہیں. تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ میاں چنو سے کئی بار وہ اقتدار میں آئی ہے لیکن اس کو ہمیشہ نظر انداز کیا گیا ہے. اس کے حوالے سے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس سلسلے میں بیگم وحید صاحبہ نے بھی بڑا تحرک کیا, میں نے خود بھی بہت کیا. ہم لوگوں نے بہت مطلب اپلیکیشنز وغیرہ پر, کیونکہ سعودی عرب کے تعاون سے یہ بنا تھا. تو جو اس وقت اس منصوبے میں جو لوگ انوالو تھے ان کی انوالومنٹ کو تقریباً ختم کر دیا ہوا ہے. اور اب ایسا ہوتا ہے کہ ہر جو بھی بلدیاتی حکومت آتی ہے یا سرکاری جو بھی حکومت ہوتی ہے وہ اس چیز پر ان کی توجہ نہیں ہے. یہ توجہ دلانے کی میں نے بارہا کوشش کی, باقاعدہ وہاں وزٹ کر کے میں نے ان کی تصویریں وغیرہ لے کے جو ان کو معاملات پیش مشکلات درکار ہیں, ہم لوگ جتنا بھی لوکل سطح پہ ہم لوگ جتنا کر سکتے ہیں وہ ان کے لیے ضرور کرتے ہیں. لیکن ان کی جو مشکلات ہیں وہ بہت ہیں. یہ ابھی بھی میں جو اس وقت حکومت ہے اس کو میں یہ گزارش کرتی ہوں آپ کے چینل کے حوالے سے کہ اس پر ضرور توجہ دیں. وہ ہمارے بھائی ہیں, مطلب یہاں ان کے لیے اگر اتنی مطلب کالونیاں بنائی گئی ہیں, ان کو ہمیں اکوموڈیٹ کیا ہے, تو پھر پراپر ان کو پاکستان کا شہری سمجھتے ہوئے ان کی مینٹیننس کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں. اور بجلی کا سسٹم وہاں بہت برا ہے, وہاں سیوریج کا سسٹم بہت برا ہے. آپ یقین کریں جب میں جاتی ہوں تو میرے اپنے پاؤں جو ہے نا وہ ان کا جو گندا پانی ہوتا ہے وہاں ان کے اندر چلے جاتے ہیں, دھس جاتے ہیں اس طرح کے. اور وہ ووٹ انہوں نے مسلم لیگ کے علاوہ کسی کو نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں ہم نے وحید صاحب نے ہمیں یہاں اکوموڈیٹ کیا, وحید صاحب کے نام پہ مسلم لیگ کا کوئی بھی بندہ آئے گا ہم ووٹ دیں گے. تو لیکن ہم ان کی دادرسی ہونا بہت ضروری ہے. دادرسی نہیں ہو رہی. آپ کا جو سیاسی گھر ہے بیسیکلی وہ ایک ہی ہے, گھرانہ آپ کا ایک ہی ہے. وہ پیر اسلم بودلہ صاحب ہو گئے, آپ ہو گئیں, رانا بابر صاحب ہو گئے, مارام ریاض ہرا صاحب ہو گئے. تو مطلب کئی بار اقتدار میں آئے ہیں لیکن اس کے باوجود اس پر کوئی توجہ نہیں دی گئی. تو دینی چاہیے تھی. مطلب یہ رانا مطلب پیر اسلم بودلہ صاحب کر سکتے تھے اس کو, اور چونکہ آپ کی حمایت ان کے ساتھ تھی تو آپ ایک ہی گھرانے سے ہیں نا, تو ہو سکتی تھی لیکن نہیں ہوئی ابھی تک. جی بالکل نہیں ہوئی. اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہماری کمزوری ہے. یہ میں پاکستان مسلم لیگ نون کی یہ کمزوری سمجھتی ہوں. ان کی حکومت جتنی بار بھی آئی ہے اس پہ یہ ان کو جو فنڈز ملتے ہیں نا, اگر ایک بار اپنے فنڈ اس طرح لگا کے ان کو سیٹ کر دیں, مطلب وہ بعد میں بہت سارے ان کے اپنے وہ شروع ہو جاتے ہیں معاملات ایسے ہوتے ہیں. اس پہ میں نہیں جانا چاہ رہی میں اس میں تفصیل میں. لیکن اس کا میں ابھی جو عبوری حکومت ہے میری ان سے بڑی ہمبل ریکویسٹ ہے, وزیر اعظم صاحب سے بھی, وزیر اعلیٰ پنجاب کے جو ہیں ان سے بھی, کہ اس پہ وہ فوری توجہ دیں. اور ان کا کوئی اتنا زیادہ اس پہ نہیں آئے گا, مطلب خرچہ بھی ان کا سسٹم جو سیٹ ہو جائے گا بالکل. تو اس پہ توجہ دینی چاہیے. تقریباً آپ کی حکومت آتی دکھائی دے رہی ہے, تو اگر آتی ہے تو پھر آپ میں بھرپور آواز اٹھاؤں گی اور بھرپور کوشش کروں گی کہ اس پہ پیورٹی اسی میٹر کو رکھا جائے. بہتر ہوگا. اب ہم جو ہے نا وہ اپنے حلقے کی سیاست کی بات کریں گے. اس بار بھی آپ نے چونکہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے اپنے کاغذات جو ہے وہ نامزدگی جمع کروائے, آزاد حیثیت سے آپ الیکشن لڑنا چاہ رہی ہیں. پھر آپ بڑی کیا سرائیاں تھیں اور یہ آپ نے کنفرم بھی کر دیا ہے.
آپ نے اس کی تصدیق کر دی کہ آپ نے مخصوص نشست کے لیے آپ نے اپلائی کیا تھا لیکن وہ کسی طرح سے آپ کا نام اس میں نہیں آ سکا. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ وائی صاحب کے بعد آپ کی خدمات جو ہیں میاں چنوں میں یہ قابل تحسین ہے اور بہت ساری خدمات ہے کہ آپ وومن ونگ کو لے کر چل رہی ہیں اور اسپیشلی ایجوکیشنل سسٹم کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس میں کسی طور پر بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا, اسپیشلی ڈاکٹر غزالہ شاہین بائی صاحبہ کو. یہ میری اپنی ذاتی ایک رائے ہے. تو بہت ساری قیاس رائیاں تھیں, بلکہ ہم تو کنفرم کر چکے تھے کہ اس بار جو ہے وہ میڈم غزالہ صاحبہ جو ہے وہ مخصوص نشست پہ آ رہی ہیں. تو کیا وجہ ہے, کیوں نہیں ہو سکی؟ اچھا وہ اس پہ تو بعد میں بات کرتے ہیں, پہلے آپ نے بات کی نا جو آزاد حیثیت والی, وہ میں کبھی بھی اپنی پارٹی کے ساتھ جو ان کی پالیسی ہے اس کی وائلیشن نہ کبھی کی ہے نہ کبھی کرنے کا سوچ سکتے ہیں. اپلائی کیا تھا میں نے جنرل سیٹ پہ, وہ رانا بابر صاحب کو دی, وہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں, ان کی بھرپور میں ان کی کمپین ہم لوگ کر رہے ہیں, ان کا ساتھ دے رہے ہیں. میاں اسلم بودلہ صاحب کا, عامر حیات صاحب کا اور رانا بابر صاحب کا. تو وہ تو یہ بات ہے. باقی میں نے اپنے کاغذات کے لیے اپلائی کر دیا تھا واپس لینے کے لیے, تو لیکن یہ کہ مخصوص نشست نہیں دے گی وہ کوئی بات نہیں, مطلب وہ قائدین بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بعد میں سوچ لیں گے جو بھی انہوں نے سوچنا بھی ہوگا, تو کوئی یہ میٹر نہیں کرتا. میں دیکھیں نا, مجھے انہوں نے بڑی عزت سے نوازا ہوا ہے, میں ڈویژن کی جنرل سیکرٹری ہوں, تو پارٹی کے لیے میری خدمات جو ہے, میرا خیال ہے میاں چنوں کہ عوام جانتی ہے کہ میں مشرف کے دور میں بھی جب کوئی نہیں باہر نکلتا تب بھی بیگم مجیدہ وائی صاحبہ کی قیادت میں اور غزالہ شاہین ہم سڑکوں پہ ہوتے تھے ہم لوگ. ابھی کاغذات آپ نے واپس کر لی؟ جی 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 وہ تو باقی یہ جو وہ ہمارا فرض تھا. اگر ہم دیکھیں پارٹی کے کارکن ہیں, ان کے ساتھی ہیں, تو ہر مشکل میرا نہیں خیال کہ بیگم وائی صاحبہ میاں نواز شریف جب وہ قید میں تھے مشرف دور میں, کہاں ان کے لیے مطلب انہوں نے آواز نہیں اٹھائی. بیگم کلثوم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, ان کے ساتھ ہمیشہ رہیں. اور میرا خود بھی بیگم کلثوم نواز صاحبہ کے ساتھ بہت اچھا بڑا پیارا تعلق تھا. ہمارے قائد کی وہ بیوی تھیں, قائد باپ ہوتا ہے, وہ ہماری ماں تھیں. تو ہر طرح ہر سطح پہ پارٹی کے لیے آواز اٹھائی اور یہ ہمارا فرض تھا. اس میں یہ کوئی پارٹی پہ احسان نہیں ہے. اور باقی دوسرا ابھی جو آپ نے وہ کیا کیا وہ کیا تھا 208 جو حلقہ ہے ہمارا پی پی, اس میں اسپیشلی پاکستان مسلم لیگ کی سیاسی کشیدگی میں مسلسل اضافہ ہوا ہے. تو وہ سیاسی کشیدگی کی وجہ سے آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان مسلم لیگ کو نقصان پہنچ رہا ہے؟ بالکل ہو رہا ہے, بالکل نقصان پہنچ رہا ہے. اور ابھی اسی سلسلے میں یہ 3-4 دن پہلے ہماری سب کو بٹھایا گیا اور ہماری میٹنگ ہوئی. اس میں کوشش بہت کی کہ سارے جو تحفظات ہیں وہ دور ہو سکیں. کچھ زیادہ تر دور ہو گئے ہیں, کچھ رہ گئے ہیں, لیکن سموتھلی معاملات چلنے کی بہت ضرورت ہے. اور جو ہمارے اپوزٹ کھڑے ہیں وہ بھی ہمارے اپنی ہی پارٹی کے ساتھی تھے. تکلیف دہ یہ بات یہ کہ ہمارے اپنے مسلم لیگ کے ووٹ جو ہیں وہ تقسیم ہو گئے. تو اس کا مخالفین کو فائدہ نہ پہنچے, اس کے لیے اس پہ سوچنا بہت ضروری ہے. اور اس وقت صرف اور صرف پارٹی کا سوچنا چاہیے, اپنے ذاتی جو کلیشز ہیں وہ ایک طرف رکھنے چاہیے. یہ میری تینوں جتنے بھی ہمارے تینوں ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ اس کے بارے میں یہ پارٹی پہلے اور اس کے بعد باقی سارے معاملات جو ذاتی چپکلشیں ہیں یا جو عداوتیں تو نہیں, مس انڈرسٹینڈنگز میں اس کو کہہ سکتی ہوں, یہ ہم نے آپس میں بات بھی کی اور دور کرنے کی بہت کوشش کی. دور تقریباً ہو چکی ہیں لیکن ابھی بھی کلیئرٹی نہیں ہے, تو وہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. رانا بابر صاحب ابھی بڑے اکیلے نظر آ رہے ہیں. ہم نے دیکھا جب آپ کاغذات نامزدگی کے لیے تشریف لائیں, بلدیہ میں گئے آپ آروز کے پاس, اور اب بھی جب آپ گئے ہیں تو آپ کو اور پیر اسلم بودلہ صاحب کو اور عامر حیات راز صاحب کو ایک گاڑی میں دیکھا گیا. وہاں پر ایک شخص کی کمی دکھائی دی, تو آپ نے کوشش نہیں کی تھی کہ وہ آپ کے ساتھ ہوتے؟ وہ میں رانا بابر صاحب سے میرا تو ہمارا تو کسی کے ساتھ
कोई अदावत नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बेहतरी और कायद के साथ वफ़ादारी है। मेरी राना बाबर साहब से पहले भी बात हुई थी, उन्होंने उस वक्त वो लाहौर में थे, उन्होंने नेक्स्ट डे करवाना था, मेरा नेक्स्ट डे कहीं जाना था, मेरी मीटिंग थी, तो उस दिन फिर हम सब ने मिलकर प्रोग्राम बन गया कि इकट्ठे जमा करवाते हैं। तो वो राना बाबर साहब हमारे मेरे छोटे भाई हैं, साथी हैं हमारे वो, और कभी भी हम लोग अलहदा नहीं हैं। मैं कैंपेन में जाती हूँ या हम अपने साथियों को सबको कहती हूँ, तो मैं तीनों का, मैंने कभी किसी एक का नहीं कहा, तीनों का नाम, मियां नवाज शरीफ पहले, उसके बाद असलम बोदला साहब हैं MNA, बाबर साहब हमारे MP और हराज साहब हैं। तो इंशाल्लाह ताला पैनल जीतेगा और ये जो थोड़ी बहुत मनमुटाव है ये ख़त्म हो चुका है, बाकी का अगर कोई रह गया तो हो जाएगा। राना बाबर साहब जो हैं वो मियां चंद के PP 208 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग के टिकट से 3 हैट्रिक कर चुके हैं, तीसरी बार मुसलसल वो MPA मुंतखब हुए। तो अब आपके उनके राइट हैंड में हम देखते रहे हैं, राना यूसुफ साहब को उनको देखते रहे हैं, अब वो PTI की जानिब से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो है वो नदीम बोदला साहब भी जो है वो आज़ाद उम्मीदवार के ऐसे इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। तो इस बार आप बताएं कि क्या 208 PP 208 से मुस्लिम लीग नून जो है वो सीट निकालती दिखाई दे रही है? देखिए कंपटीशन तो है, लेकिन सीट हम निकाल लेंगे इंशाल्लाह ताला। मुस्लिम लीग के बहुत वोट हैं, मियां चन्नू में है ही मुस्लिम लीग नून के वोट, और सीट हम इंशाल्लाह ताला ज़रूर निकालेंगे और भरपूर वोटों से निकालेंगे। और जो हमारे ठीक है, हमारे साथी थे जो चले गए, किसी और पार्टी का टिकट उन्होंने अप्लाई किया, ले लिया, वो कोई बात नहीं, वो तहरीक इंसाफ के ही वोट तकसीम होंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नहीं होंगे। हम सब इकट्ठे हैं, इकट्ठे रहकर हम ये तीनों सीटें इंशाल्लाह मियां चन्नू से निकालेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोट जो हैं वो अब राना यूसुफ साहब को भी जाएंगे और नदीम बोदला साहब को भी जाएंगे, तो फिर आप नहीं समझते कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोट जो हैं वो भी तकसीम हो चुके हैं, तो फिर इसका नुकसान तो होगा? नदीम बोदला साहब बिल्कुल इलेक्शन में कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे। वो उन्होंने अगर अपनी एप्लीकेशन वापस नहीं ली तो वो ये होता है कि एजेंट, मतलब उनके ज़ाहिर असलम बोदला साहब हैं, वो एजेंट बढ़ाने का भी एक वो होती है, तो उसमें वो एजेंटों का इजाफा होगा। वो पार्टियों वो बाबर साहब की हिमायत में हैं और वो करेंगे। अब तो इलेक्शन में बड़े कम दिन है, कुछ दिन अब कहा जा सकता है, तो अब तक जो है वो असलम बोदला साहब और राना बाबर साहब के जो उनके ज़ाती क्लैशेस हैं या सियासी क्लैशेस हैं तो ख़त्म हो जाने चाहिए। तो कोई मीडियम किरदार नज़र नहीं आ रहा उनके क्लैशेस ख़त्म करवाने के लिए, जो कि मुस्लिम लीग नून को नुकसान होगा अगर ये क्लैशेस बरकरार रहते हैं। जी बिल्कुल, देखिए किरदार तो मैंने भी भरपूर अदा किया, और भी बहुत सारे हमारे सीरियन साथियों ने जो किरदार अदा कर सकते थे, सब ने भरपूर किरदार अदा किया। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर होनी चाहिए। अब मतलब बाबर साहब भी 3 बार MPA बन चुके हैं, बोदला साहब भी काफ़ी दफ़े MNA बने हैं, हराज साहब भी। तो ये लम्हा फ़िक्रिया है कि इनको इस चीज़ को अब ख़त्म करके यकजहती से आगे बढ़ना चाहिए। आप किसके साथ कैंपेन पे अभी? मैं मियाँ पीर मोहम्मद असलम बोदला साहब, राना बाबर हुसैन आबा साहब और आमर हयात हराज साहब, तीनों के साथ ही। आपकी सियासी हमदर्दियाँ जो है वो आप पैमाना जो है वो बराबर है सबके लिए? वोट भी, और वाई साहब के सारे साथियों का, बेगम वाई साहब के सारे वोटर, माई साहब के सारे वोटर, मैं तो बहुत अदना सी कारकुन हूँ, मेरे साथी जितने भी हैं सारे, हम भरपूर इनकी कैंपेन कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हम 100% देंगे। पब्लिक रिस्पांस कैसा देख रहे हैं? कैंपेन तो आपकी जारी है, बड़ी शुरुआत से जारी है, तो सियासी पब्लिक रिस्पांस कैसा आ रहा है? देखिए वो ओवरऑल और पूरे पाकिस्तान में देखा जाए तो इस वक्त जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ही हर एक को निजात का ये ज़रिया नज़र आ रहा है, और पाकिस्तान की तरक्की में उन्होंने कभी भी उनका वो पीछे नहीं रहे। अब तीनों अदवार में उन्होंने भरपूर पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा किया और नुमाइंदगी की। ओवरऑल सारे इस्लामी ममालिक के साथ, यूरोपीय यूनियन के साथ उनकी जो ताल्लुकात वो बड़े बेहतर रहे पाकिस्तान के, और अब भी
پاکستان کی عوام کی واحد امید جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب ہی ہیں. تو اسی کو میں لے کے ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں, اور وہ سارے جتنے بھی ہمارے ہیں ٹکٹ ہولڈر وہ انشاءاللہ تعالی میاں محمد نواز شریف کے ساتھی ہیں, اور میاں صاحب کے ساتھی ہونے کے حیثیت سے عوام ان کو ضرور جتائے گی, کیونکہ انہوں نے میاں محمد نواز شریف کو چوتھی بار وزیر اعظم بنایا ہے. آپ کا ذاتی موقف ہے جی. پروگرام کا اختتام ہے, تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنے لوگوں کے لیے, اپنے کارکنان کے لیے, اپنے ساتھی جو آپ کے ساتھی ہیں, سیاسی ساتھی ہیں, ان کے لیے کوئی پیغام, کوئی میسج میاں چنو کے حلقے کے لیے. جی ضرور. میری سب سے تحصیل میاں چنو کے مسلم لیگی ہر ایک ساتھی سے گزارش ہے, اور جو دوسری مسلم لیگ پارٹی سے جن کا تعلق نہیں بھی ہے, میری ان سے بھی گزارش ہے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کا دور بھی دیکھا ہوا ہے, تحریک انصاف کا بھی دیکھا ہوا ہے, تو وہ اس چیز کو مد نظر رکھیں اور میاں محمد نواز شریف کی کارکردگی کو سامنے رکھ کر پھر ووٹ جو ہے, یہ بہت بڑی امانت ہے. یہ پاکستان کو اس وقت ایک بہترین قیادت کی ضرورت ہے, اور وہ بہترین قیادت میاں محمد نواز شریف ہیں. اس لیے ان کے ساتھیوں کو جیتنا بہت ضروری ہے. میری پورے پاکستان کی عوام سے یہ گزارش ہے کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو کامیاب کروائیں, تاکہ میاں محمد نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بن کر پاکستان کا بھرپور خدمت کر سکیں اور دفاع کر سکیں. بہت بہت شکریہ میڈم, آپ نے بڑا طویل وقت دیا زیو نیوز کا, خصوصی طور پر آپ کا شکریہ. میاں نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ آخری امید کہا جا رہا ہے, اور ان کی کارکردگی کو دیکھ کر عوام انہیں سپورٹ کرے اور ان کو ووٹ دے کر کامیاب کرے. یہ موقف ہے میڈم غزالہ شاہین وائی صاحبہ کا, اور بڑی طویل گفتگو ہوئی ہے جس میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب مرحوم غلام حیدر وائی صاحب کے حوالے سے بات کی گئی, ان کے ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے بات کی گئی, اور اسپیشلی میاں چنو میں سیاسی کشیدگی کے حوالے سے PP 208 کی بات کی جائے تو اس کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے, اور بہت ساری چیزیں یقینی طور پر جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. جو لوگ سوچ رہے ہیں, یا جس طرح کی قیاس رائیاں اس وقت سیاسی حلقوں میں, ان کو لے کر یہ بات چیت کی گئی ہے. تو یہ تمام تر جو گفتگو ہے, یہ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کے لیے بڑی مؤثر ثابت ہوگی اور بہتر علم کا باعث بنے گی. اسحاق جاوید کو اس پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.